من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بزرگان محترم اور خواتین اسلام، الحمدللہ بہت دیر سے ہم لوگ اپنے بزرگوں سے استفادہ کر رہے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ سلسلے کا یہ اجتماع ہے اور سلسلے میں بھی سلسلے قادریہ کا یہ اجتماع یعنی کہ تعلیمات سنانے کے لیے ہم جمع ہیں، اس لیے ان حضرات کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی 2 گھنٹے تم نے اگر بیان سنا ہے تو پھر اب تم نہیں سن سکتے، 2 گھنٹے اور سن سکتے ہو، اس میں کیا بات ہے؟ یہ صحیح ہے کہ میں 2 گھنٹے نہیں لوں گا انشاءاللہ، آپ گھبرائے نہیں، لیکن میں آپ کی ہمت بتا رہا ہوں کہ جو پیران پیر کا چاہنے والا ہے اس کے لیے 2 گھنٹے کیا 4 گھنٹے کیا کی بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ ماشاءاللہ ظہر کے بعد بھی ہے نظم، مغرب کے بعد بھی ہوگا نظم، عصر کے بعد بھی ہوگا غالباً نظم، تو امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے سنیں گے، اور اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ سنانے والوں کو بھی اللہ پاک استقامت عطا فرمائے اور صحیح سنانے کی برکت ان کو نصیب ہو جائے. جیسے سننے میں ایک برکت ہے، سنانے میں بھی ایک برکت ہے. سننے والا اپنی روٹی پہ دال کھینچنا چاہ رہا، سنانے والا بھی اپنی روٹی پہ دال کھینچنا چاہ رہا. یعنی اس کا مقصود بھی یہی ہے، کوئی لوگوں پہ ڈھال جمانا نہیں ہے، اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ اس سے اللہ پاک کا تعلق صحیح ہو جائے. اور جو سننے والے ہیں وہ بھی اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق صحیح ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جو پیدا فرمایا ہے وہ ان سے محبت کرنے اور ان کی عبادت کرنے، ان کی بندگی کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو ان کی محبت اور ان کی عبادت کے واسطے زندگی گزارنے کا جو طریقہ مقرر فرمایا اس کا نام راستہ ہے. اس کو شریعت کی زبان میں صراط کہتے ہیں، صراط المستقیم، سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں. یہ ایک اشاراتی زبان ہے، یعنی مفہومی زبان ہے. راستے سے مراد وہ کھلا راستہ نہیں ہے جو آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ملتا ہے، سڑک پر چلتے ہیں تو ملتا ہے. یہ راستہ وہ عمل کا راستہ ہے، کیونکہ وہ حقیقتاً وہ ایک راستہ ہے کہ جس کی ایک منزل آنے والی ہے. اس میں 2 قسم کے ہوتے ہیں وہ راستے، یعنی عمل کے 2 رخ ہوتے ہیں. اگر وہ غلط رخ پر آدمی عمل کرتا رہا تو ایک چل رہا ہے وہ، اگر کہ اس کو چلنا دکھ نہیں رہا، لیکن ہوتے ہوتے جہنم آ جائے گی، چلتے چلتے آدمی جہنم پہ پہنچ جائے گا. اگر وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے یعنی صحیح عمل کر رہا ہے تو وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اور اس کو نہیں دکھ رہا کہ میں چل رہا ہوں، لیکن ہوتے ہوتے جنت آ جائے گی. جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ وہ چل رہا ہے، لیکن وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو چار مینار کے راستے پہ چلے گا تو اس کو چار مینار ملے گا. جو بمبئی کے راستے پہ جا رہا ہے تو اگر جاتا رہا تو اس کو بمبئی کا راستہ ملے گا. 2 شرطیں البتہ اس میں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی چلے بیٹھے نہیں، رکے نہیں. دوسرے یہ کہ صحیح ڈائریکشن میں چلے، الٹے راستے پہ نہ چلے اور صحیح چلے. بمبئی کے راستے پہ چل رہا تو ایک وقت بمبئی پہنچ ہی جائے گا. دلی کے راستے پہ آدمی چلے، رکے نہیں اور صحیح ڈائریکشن پہ چلے، یہ 2 کام اگر آدمی کرتا ہے تو دلی تو آئے گی. تو اللہ کے راستے پہ آدمی چلے اور چلتا رہے، رکے نہیں اور صحیح ڈائریکشن پہ چلے، اللہ تو ملیں گے اس کو. اور اللہ ملیں گے تعبیر ہی لفظ ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مکانی نہیں ہے، وہ مکان سے منزہ ہیں، وہ جگہ وہ زمانے سے منزہ، پاک ہیں، سبحان ہے. اللہ ملنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق ملنا، ان کی رضا مل جانا، ان کا خوش ہو جانا، اور ان کا بندے کو اپنا مقرب خاص بنا لینا. اللہ تعالیٰ ملنے کا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا مقرب خاص بنا لیتے ہیں. بندہ خود اللہ کا مقرب خاص نہیں بن سکتا، یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. بندہ خود اللہ کا مقرب خاص بنا لیتے ہیں. بندہ خود اللہ کا مقرب خاص بنا لیتے ہیں. بندہ خود اللہ کا مقرب خاص بنا لیتے ہیں. بندہ خود اللہ کا مقرب خاص بنا لیتے ہیں. بندہ خود اللہ کا مقرب خاص بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ملنے کا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا مقرب خاص بنا لیتے ہیں.
کسی مقرر خاص ہونے کو بزرگی کہتے ہیں، اس کو ولایت خاصہ بھی کہتے ہیں، اس کو حصول نسبت بھی کہتے ہیں، اس کو نسبت معاملہ بھی کہتے ہیں، اس کو وصول اللہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنا جس کو بولتے ہیں، یہ اللہ کے مقرر خاص ہونے کا نام ہے۔ یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا طریقہ بندے کو دیا گیا ہے، بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ اپنے ارادے سے تم اس اختیار کو استعمال کرو، وہ بھی اللہ ہی کے منشے کے تحت ہوتا ہے، لیکن مشہوری طریقے پر، عملی طریقے پر آدمی محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا، میں یہ کر رہا ہوں۔ جب یہ کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو پھر اپنا قربہ خاص دیتے ہیں اس کو۔ قربہ خاص وہابی چیز ہوتی ہے، کسبی چیز نہیں ہوتی وہ، تو وہاں تک جانا ہے، اس کو کہتے ہیں چلنا، اس کی عربی ہے سلوک۔ تو مرید ہونے والے کو سالک بولتے ہیں، سالک بھی عربی لفظ ہے، سالک کے معنی ہے چلنے والا، سلوک مانے چلنا، سالک مانے چلنے والا۔ تو جتنے پیروں کے طریق پر، بزرگوں کے طریق پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ سب چلنے والے ہوتے ہیں، وہ سب سالک ہوتے ہیں، کدھر؟ اللہ کی طرف۔ اب اگر یہ سالک چلتا رہے گا، رکے گا نہیں اور چلے گا صحیح راستے پر، غلط راستے پر نہیں چلے گا تو پہنچے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کے خلاف ہے یہ بات کہ یہ دو کام بندہ کرے پھر بھی وہ منزل اس کے نہ لائیں، یہ اللہ کی عادت کے خلاف ہے۔ اور تم اللہ کی عادت میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ نے ایک عادت اپنی بنائی ہے، وہ اپنی عادت کے خلاف نہیں فرماتے۔ یہ جو چلنا ہوتا ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں میرے دوست۔ ایک حصہ ہے ظاہری اعمال سے چلنا اور دوسرا حصہ ہے باطنی اعمال سے چلنا۔ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال سے جب بندہ چلتا ہے، اس کے مجموعے پر عمل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شریعت پر چلنا۔ شریعت جو ہے وہ جامع ہے ظاہری احکام کو اور باطنی احکام کو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خرید و فروخت، لینا دینا، شادی بیاہ، خوشی اور غم، کمانا، خرچ کرنا، نکاح، طلاق، وراثت، حضانت، حدود، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اس میں یہ سب کیسے کرنا ہے، طہارت، وضو، غسل وغیرہ، اس کو فقہ ظاہری کہتے ہیں۔ اس کو فقہ بھی کہتے ہیں، خالی پہلے اس کو فقہ ظاہری کہتے تھے۔ شریعت کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ کوئی کام کیسا کریں گے، غسل کیسا کریں گے، وضو کیسا کریں گے، طہارت کیسا کریں گے، نماز کیسی پڑھیں گے، روزہ کیسا رکھیں گے، زکوٰۃ کیسا دیں گے، حج کیسا کریں گے، خرید و فروخت کیسی کریں گے، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ اور ایک حصہ ہوتا ہے باطنی احکام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کیسے سیکھیں گے، اللہ کی توحید خالص کیسے حاصل کریں گے، توحید میں کمال کیسے حاصل کریں گے، رضا کیسے حاصل کریں گے، اخلاص کیسے حاصل کریں گے، تواضع کیسے حاصل کریں گے، تسلیم و تقویض کیسے کریں گے۔ اور جیسے فقہ ظاہری میں ناجائز کام ہے، شراب نہیں پینا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانا، ایسی تکبر نہیں کریں گے، حب مال میں مبتلا نہیں ہوں گے، مال کی محبت میں، جان کی محبت میں مبتلا نہیں ہوں گے، ریاکاری نہیں کریں گے، بے حیائی نہیں کریں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے، بزدلی نہیں کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، بے صبری نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ جو ممنوعات ہیں اندرونی حصے کے، ان کو کہتے ہیں تصوف۔ شریعت کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا نام فقہ ہے اور دوسرے حصے کا نام تصوف ہے۔ اسی واقعے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فقہ تو سیکھے اور تصوف نہ سیکھے، وہ کیا ہے؟ وہ زندیق ہے۔ ومن تصوف ولم يتفقه فقد تفسق۔ اور جو آدمی تصوف تو سیکھے اور فقہ کو نہ سیکھے وہ فاسق ہے، کلہ گناہ میں مبتلا ہوگا۔ ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جو دونوں کا جامع ہوگا وہ محقق ہوگا، کیونکہ شریعت تو دونوں کا نام ہے۔ تو جو فقہ کے لائن کی چیزیں ہیں، جو مسائل قرآن اور دونوں کا مرکز کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ علم۔
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن پاک کی شکل میں اور احادیث مبارکہ کی شکل میں نازل فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا اور صحابہ سے عمل کروایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ قرآن اور حدیث کی عملی شکل کا نام ہے۔ الفاظ میں اللہ کا علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے، اور عمل میں اللہ پاک کا جو علم ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پوچھا کہ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، آپ کی جو صفات تھی، وہ تو قرآن پاک کی عملی شکل تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو الفاظ میں لایا جائے تو وہ قرآن بنتا تھا، اور قرآن کے الفاظ کو عمل میں لایا جائے تو وہ حضور کی سیرت بنتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نمونہ ہے پوری دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت الگ الگ بنائی لوگوں کی، اور ماں کے پیٹ میں اس کو مکمل کر دیا۔ دنیا میں آ کے صورت آدمی جیسی ہے ویسی لے کے رہنا پڑتا، جو کالا ہے وہ کالا ہے، جو گورا ہے وہ گورا ہے، جو نقطہ ہے وہ نقطہ ہے، جو چپتا ہے وہ چپتا ہے۔ صورت میں بس جیسا معاملہ کر دیا گیا ویسا کر دیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری صورتوں کا، تمہارے رنگوں کا، تمہاری زبانوں کا بدلنا یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ من آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ صورت تو اللہ نے الگ الگ بنائی، اور اس کی جگہ ماں کا پیٹ بنایا، اور وہ اللہ نے اپنی طرف سے کر دی، بندے کو اس میں دخل نہیں رکھا، اب کوئی کر بھی نہیں سکتی۔ سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی ایک چاہیے، صورت سب کی الگ الگ ہے، لیکن سیرت اللہ پاک سب کی ایک چاہتے ہیں، اور سیرت بنانے کی جگہ دنیا ہے، سیرت بنانے کی جگہ دنیا ہے۔ یہ دنیا کا بھی ایک پیٹ ہے، جیسے وہ ماں کا ایک پیٹ تھا، اور جو صورت وہاں بگڑ گئی تو یہاں بگڑی بھی رہتی ہے، اللہ ہے کہ بہت معمولی سی چینجز ہو تو اس میں کسی کا ہوٹ ووٹ کٹا ہوا ہے تو سرجری کے ذریعے سے اس کو سی لے سکتے ہیں، بہت معمولی سی تبدیلی میں تو تھوڑا عمل دخل ہے کہ کر لیتا ہے بندہ آپریشن وغیرہ کے ذریعے سے، مگر یہ کہ جو صورت لے کے آیا، جو شیپ لے کے آیا وہ ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے پیٹ میں جو سیرت اپنی بنا لیا وہ وہی لے کے آخرت میں جائے گا، وہاں جا کے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ ہے کہ بہت معمولی سا معاملہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے وہ اس معمولی سی کمی کو دور بھی فرما دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور ان کی اولاد ان ایمان میں ان کی اتباع کرے گی، ایمان کے ساتھ ان کی پیرو رہے گی، ان کی اولاد جو لوگ ایمان لائیں گے اور ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان بڑے ایمان والوں کی اتباع کرے گی، تو ہم ان چھوٹے ایمان والوں کو یعنی ان کی اولاد کو ان کے بڑوں کے ساتھ میں مرتبے میں ملا لیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، لاحق کر دیں گے ہم، ساتھ کر دیں گے ہم ان کے ساتھ میں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بڑوں کی ان کی اولاد کو۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں یعنی بڑوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے، تو بڑوں کے ساتھ جو نسبت ہے وہ فائدہ مند ہوگی ایمان کے ساتھ ہو آدمی، تو وہ چھوٹی موٹی جو کمی ہے اس کی تلافی وہاں پہ ہو جائے گی۔ تو سیرت جو ہوتی ہے میرے دوستوں وہ اللہ پاک نے ایک ہی مقرر کی، اسی لیے جب آدمی اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ہر قسم کی سیرت لینے کا قابل بن کے آتا ہے۔ یہ مطلب ہے الولد یولد علی الفطرہ کا، بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر ہوتا نہیں کوئی کہ وہ عملی طور پر وہ سیرت لے چکا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ سیرت لینے کی استعداد ہوتی ہے، جیسے خام مٹیریل جو ہے، کچا مٹیریل جو ہے فیکٹری میں ڈالنے کے موقع پر کسی بھی ڈائی میں ڈالنے سے پہلے وہ ایک بس بیجوں کی شکل میں ہے، سالڈ مال ہے، وہ خام مٹیریل ہے، دانے اس کے بنا لیے گئے، پلاسٹک کو گلا کے اس کے دانے بنا لیے، اس کی گٹیاں بنا لی گئی ہیں۔ اب اگر آپ جگ بنانا ہے تو جگ کے ماڈل میں اس کی ڈائی میں ڈالیں گے آپ، مگ بنانا ہے تو مگ کی ڈائی میں ڈالیں گے آپ، گلاس بنانا ہے تو گلاس میں، پلیٹ بنانا ہے تو پلیٹ میں، بالٹی بنانا ہے تو بالٹی میں، جو چیز کھلونا بنانا ہے تو کھلونے میں، خام مٹیریل کو جس ڈائی میں ڈالیں گے اس ڈائی میں وہ خام مٹیریل ڈل جائے گا۔ سارے انسان جتنے آدم کی اولاد ہیں وہ خام مٹیریل کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں اپنی سیرت کے اعتبار سے،
اور اس میں استعداد ہے جیسے اس پلاسٹک کے دانوں میں یہ استعداد ہے کہ آپ جس ڈائی میں ڈالیں گے انہیں پگھل کے وہ شکل لے لے گا. انہوں نے یولد الفطرہ کا یہ مطلب ہے، اس میں یہ استعداد ہے فطری طور پر کہ وہ اسلام پر چل سکتا ہے. اب ماں باپ جو ہے اپنی سیرت کے اعتبار سے وہ ڈائی ہوتے ہیں عموماً. صاحبہ ہو یہ حبیدانی ہی اور یہ نصرانی کا یہ مفہوم ہے کہ ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، یہ عیسائی بناتے ہیں، یا بددین بناتے ہیں، یا بدتمیز بناتے ہیں، یا بےہودہ بناتے ہیں، یا کوالیفائڈ بناتے ہیں، مہذب بناتے ہیں. سب ماں باپ کا کام ہے. اس کے بعد ماں باپ گویا ایک معنی میں ڈائی ہے، وہ انہوں نے بچے کو جس سانچے میں ڈالا وہ بچے اس سانچے میں ڈالتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ڈائی مقرر فرما دی، جو نمونہ مقرر فرما دیا، جو اسوہ مقرر فرما دیا، جو سیرت مقرر فرما دی، وہ ایک ہے پوری انسانیت کے واسطے. اور وہ ہے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شافع محشر ساقی کوثر طبیب العیوب حبیب القلوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بس اس صورت پر اور اس سیرت پر آدمی آ جائے، سیرت مبارکہ آپ کی آ جائے. آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے یہ اس کے دو حصے ہیں، ایک ظاہری جس کو ہم فقہ کہتے ہیں اور ایک باطنی جس کو ہم تصوف کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے قرآن و حدیث کے ظاہر کو محفوظ رکھنے کے لیے فقہا پیدا کیے اور سینکڑوں فقہا پیدا ہوئے، لیکن 4 فقہا کا فقہ جو ہے وہ محفوظ رہ گیا. وہ پوری امت جو ہے صدیوں سے وہ 4 فقہ میں سے کسی نہ کسی فقہ پر چلتی رہی تھی. اور ایسے اتفاق کے ساتھ میں چلی ہے کہ 1200 سال تک امت پر ایسا وقت گزرا ہے بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی بھی آدمی اس میں اختلاف نہیں کرتا تھا اور کوئی 4 فقہ سے 5 فقہ میں نہیں جاتا تھا. اور 1200 سال تک امت کا کسی بات پر متفق ہونا حق اس میں منحصر ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور 1200 سال تک فقہ پر امت متفق رہی ہے. اس کے بعد میں یہ 13ویں صدی میں پیدا ہوئے غیر مقلدین جو 4 اماموں کو نہیں مانتے. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ فقہ یہ راستہ جو ہے نا وہ غلط راستہ ہے، کیونکہ اگر اس کو صحیح مانتے ہیں آپ تو ان کے بتائے ہوئے مسئلے یا 4 فقہ میں ہیں یا نہیں ہے. اگر ہے تو وہ 4 فقہ میں سے ایک ہے، ان کو نیا بننے کی ضرورت نہیں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ نئے ہیں، اگر نئے ہیں تو پھر وہ 4 سے ہٹے ہوئے ہیں. اور امت ہٹی ہوئی چیز پہ متفق نہیں ہوئی کبھی، لہٰذا وہ اس کے گمراہی پر شہادت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل المرتبہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، چاروں نسبتیں ان کے ساتھ میں لگی ہوئی. تو یہ جو فقہا تھے 4 فقہ کو امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ظاہر کو یعنی مسائل کو محفوظ فرمایا. یہ فقہ کے 4 امام ہیں. فقہ ظاہری جس کو بول سکتے ہیں آپ. فقہ باطنی جو ہے یعنی باطنی جو مسائل ہیں، باطن سے مراد نفس سے متعلق جو صفات ہیں ان کو دور کرنا، درست کرنا، اور دل سے متعلق جو صفات ہیں ان کو حاصل کرنا، جن کی توضیح ابھی آپ بیان میں سن رہے تھے. عنوانات بدلتے رہتے ہیں، بات ایک ہی ہوتی رہتی ہے، وہ ہیرا پھیری کے ذریعے سے. عبارات سنا شتا وحسن کا واحد، الفاظ بدلتے رہتے ہیں. حسن تمہارا ایک، کوئی چاند کا ٹکڑا بولتا ہے، کوئی ممبئی نور بولتا ہے، کوئی بقائے نور بولتا ہے، کوئی روشنی بولتا ہے، اور کوئی کسی سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی کسی سے تشبیہ دیتا ہے. مقصود سب کو حسن بتانا مقصود ہے. عبارات سنا شتا وحسن کا واحد وکل الی ذات الہی یشیرو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بتانے والی چیزیں ہیں. تو دل کے اندر جو اچھی صفات، دل سے متعلق جو اچھی صفات ہیں وہ حاصل کرنا جو کہ فرض ہے. قرآن میں جن کا حکم دیا گیا ہے، ایسے جیسے نماز کا حکم ہے، ان کی حیثیت بالکل فرض واجب جیسی ہے. اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے باطنی اعتبار سے جو رذائل ہیں، ان کی حیثیت بالکل فقہ ظاہری میں جیسے محرمات کی ہے ویسی ہے. ان سے روکا گیا ہے باضابطہ، بلکہ ان کی ممانعت اشد ترین ہے، زیادہ ہے. اس میں اور سختی پائی جاتی ہے. اتنی سختی پائی جاتی ہے کہ اگر باطنی ناجائز چیز میں کوئی آدمی مبتلا ہے تو ظاہری اچھی چیز کا بھی اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ریاکاری اسلام میں حرام ہے،
کہ دل میں دکھانے کا جذبہ ہونا، کیونکہ ریاکاری کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، اندر سے ہے. کوئی آدمی ریاکار ہے، کوئی آدمی مخلص ہے، آپ بول نہیں سکتے. یہ اس کا معاملہ دل سے ہے. اس کی نیت اگر مخلص ہے تو انہیں مخلص ہے، نیت میں گڑبڑ ہے تو انہیں ریاکار ہے. ہاں، قرائن اور دلائل آثار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا، حکم پھر بھی نہیں لگایا جا سکتا. ایک آدمی ریاکار ہے، اس نے ریاکاری کے ساتھ میں نماز پڑھی، تو نماز جو کہ ایک فرض عمل ہے، ریاکاری کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے معتبر نہیں ہوتا، وہ تو اخلاص سے پڑھنا ضروری ہے. تو ناجائز چیز اگر باطن کی اتنی اہم ہے کہ ظاہری شریعت پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، تو اس کو تصوف کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں، اور اس کو فقہ باطنی کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو فقہ باطنی کے نام سے بولا کرتے تھے، لفظ فقہ ہی بولا جاتا تھا پہلے تصوف کے واسطے بھی. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 امام پیدا کیے. اس کے لیے بھی بہت سے مجتہدین پیدا ہوئے، بہت سے امام پیدا ہوئے، لیکن 4 امام اس کے لیے بھی پیدا ہوئے. جیسے فقہ ظاہری کے لیے 4 امام پیدا ہوئے، پیدا تو بہت سے ہوئے، چاروں کے فقہ کو حفاظت حاصل ہوئی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تمام انواع کی رعایت فرما لی، اور سب کو شریعت محمدیہ پر چلنا نصیب ہو گیا. اسی طریقے سے فقہ باطنی کے ذریعے، فقہ باطنی کے اللہ نے 4 امام بنائے، اور ان کے ذریعے سے باطنی جو باریکیاں ہوتی ہیں اور نفس و شیطان کی جو مکاریاں، دجیدہ کاریاں، بیماریاں ہوتی ہیں، ان سے واقفیت بھی آسان فرمائی، اور ان سے بچنا بھی آسان فرمایا، اور جو کمالات باطنی ہوا کرتے ہیں ان کو سیکھنا بھی آسان فرمایا. اور وہ قرآن اور حدیث ہی کی بات ہے. صوفیہ کو قرآن حدیث سے ہٹ کی بات نہیں بولتے، اللہ ہے کہ وہ صوفی نہ ہو، اپنے کو صوفی بتائے. ایک وہ ہوتا ہے کہ ہے نہیں صوفی مگر بول رہا اپنے کو صوفی، وہ تو وہ کرے گا کہ وہ قرآن حدیث سے ہٹی ہوئی بات ہوگی. لوگوں نے اس کو سمجھ رکھا ہے کہ وہ بزرگ ہے. بزرگ نہیں ہوتا ہو، جو دین پر نہ چلتا ہو، جو نمازی مثلا نہ پڑھتا ہو، وہ بزرگ نہیں ہوا کرتا. یہ قاعدہ ہے، یہ یاد رکھ لینا ہمیشہ. جو شریعت پر نہ چلے وہ بزرگ نہیں ہوتا. شریعت عقل ہوش اس کے قائم ہو، عقل ہوش اس کے قائم ہو، اور وہ شریعت پر پابندی سے نہیں چلتا تو وہ کبھی بھی بزرگ نہیں ہو سکتا. اور شریعت سے مراد فقہ ظاہری بھی ہے، فقہ باطنی بھی ہے. بعض لوگ شریعت فقہ باطنی کو بول کے فقہ ظاہری سے ہٹ جاتے. جو علماء بولتے ہیں اس کو بھی فالو کرنا پڑتا. جو عالم بولتے ہیں اس کو اگر کوئی نہیں مانا اور اپنے کو انہیں بزرگ بولا تو انہیں بھی بزرگ نہیں ہوتا. اور فقہ ظاہری میں عالموں کی بات معتبر ہے، صوفیہ کی معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں. فقہ باطنی میں صوفیہ کی بات معتبر ہے، عالموں کی معتبر نہیں ہے، یہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں. ہر لائن کے ماہرین کی ان کی فیلڈ میں بات معتبر ہوگی. MBBS تو بہت سے ہیں، لیکن ایک پیٹ کا ہے اور ایک ہڈیوں کا ہے. اب پیٹ کے معاملے میں کسی مانیں گے آپ، جو ہڈیوں کا ماہر ہے اس کی رائے معتبر نہیں ہوگی، اس میں غلطی کا امکان اور احتمال زیادہ بتائیں گے آپ. اور جو پیٹ کا ماہر ہے اسی کی رائے مانیں گے، اگرچہ کہ انہیں بھی غلطی کر سکتا ہے مگر وہ غلطی کا اعتبار نہیں کرتے آپ. ورنہ تو پھر دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا، ٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا، بھروسہ ہی نہیں رہے گا. اسی واسطے سنت بدعت ہونا، صحیح غلط ہونا، حلال حرام ہونا، اس کا تعلق فقہ ظاہری سے ہے، بزرگوں سے نہیں ہے اس کا تعلق، صوفیوں سے نہیں ہے اس کا تعلق. جس چیز کو علماء نے سنت بولا وہ سنت، جس کو انہوں نے بدعت بتایا وہ بدعت ہے. جو بدعتوں سے بچے گا وہی بزرگ ہوگا، جو بدعتوں سے نہیں بچے گا وہ کبھی بھی بزرگ نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ بزرگی نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. اللہ نے قرآن پاک میں کوئی اندھیرا پر نہیں رکھا گیا ہے، بالکل. جئتکم بشریعۃ بیضاء لیلھا کنہارھا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں تمہارے پاس ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جو اتنی روشن ہے کہ اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے. میں ایسی شریعت لے کر آیا ہوں کہ اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے. تو ہمیں اولیاء اللہ کو انہیں بتا دیا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوتا نہ ان کو کوئی حزن ہوتا، یہ تو ان کی ذاتی صفت ہے. اور وہ ہوتے کیا ہیں؟ وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں، جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے رہے. کانوا یتقون استمرار کو بتا رہا ہے، یعنی ایک مرتبہ ایک دن کے بعد سے متقی ہو کے بزرگ بن گیا ویسا نہیں. تقوی کو اپنا معمول بنایا، اپنی عادت بنائی تو وہ بزرگ ہوتا ہے. اور تقوی کو جیسے بھی تقوی پر بہت شر و بست کے ساتھ آپ کے سامنے بات آئی، تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام. اسی وجہ سے بڑا عابد بڑا بزرگ آدمی زیادہ نیکیاں کرنے سے نہیں بنتا. تہجد پہ تہجد، نوافل پہ نوافل، اشراق پہ اشراق، چاش پہ چاش، اور خوب تسبیح، خوب روزے، اس سے آدمی بزرگ. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اور یہ کرنا چاہیے،
मगर बुजुर्गी का ताल्लुक इससे नहीं है कि बड़ा बुजुर्ग बन जाएगा जो बहुत ज्यादा नवाफिल पढ़े, और बड़ा बुजुर्ग बन जाएगा जो बहुत ज्यादा तस्बीह फेरे, और जिसके पास जितनी लंबी तस्बीह है उससे बड़ा बुजुर्ग। हमारे पास शिकागो में एक साहब आए इत्तिकाफ में बैठे, वो भी हाई दर के, अब सब परेशान यहाँ से वहां तक। मैं ऊपर के कमरे में रहता हूँ, मेरे पास आके बोले जरा आके एक तमाशा तो देखिए। बोला हो क्या रहा? तो मैंने एक साहब आए हुए हैं और तस्बीह पकड़ रखी है, खड़े होते वो नीचे को लटक रही हो, अब पढ़ रहा है। अरे भाई कम से कम आप जब फिराएंगे तो खुद ही फिरेगी, मगर उनको ये बतलाना है कि ऐसी लंबी तस्बीह में पढ़ता हूँ। खड़े हो गए, उसको भी हाथ को भी उठा दिया है, तब जाके वो जमीन पे लग रही है, वहां से फिरा रहे हैं उसको। बोला ये जरा तमाशा देखो। बड़ी तस्बीह से बुजुर्गी का कोई ताल्लुक नहीं है, बड़े नवाफिल से नहीं है। और ये कैसे मालूम हुआ? इसमें भी कोई अंधेरापन नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आबदुन्नास, बड़ा आबिद कौन है, सबसे बड़ा आबिद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इत्तक़िल महारिम तकुन आबदुन्नास, नाजायज चीजों से बचो, सबसे बड़े आबिद बन जाओगे। नाजायज चीजों से बचो, सबसे बड़े आबिद हो जाओगे। वह कानून ये तकुन में, क्योंकि तकवा इख्तियार करते रहे, हमेशा जो होगी तो वो गुनाह से बचते रहने की आदत पर होगी। और जो आदमी गुनाह से नहीं बचा फिर वो मुत्तकी नहीं रहा, जब वो मुत्तकी नहीं रहा तो वो वली नहीं रहा। क्योंकि वली की तारीफ कुरान पाक में कर दी गई उसी आयत के बाद जिसमें वली की शान बयान की गई। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वली की शान बताई, उसके साथ ही वली की तारीफ कर दी ताकि लोग अंधेरे में न रहें। क्योंकि शरीयत में भी अगर अंधेरा रहा तो फिर उजाला का होगा। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान वाले और तक़वे वाले हों। तो जो बुजुर्ग है वो कभी मसाइल की खिलाफ वर्जी नहीं करता, और मसाइल में हमेशा उलमाए हक की बात, अच्छा उलमा में उन उलमा की बात पर एतमाद किया जाएगा जो इस लाइन से नहीं वाकिफ हो, वो इस लाइन ही की दुनिया के नहीं है। अगर वो किसी चीज को बिदअत बोलते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। जैसा कि सलफियों ने बहुत सी ऐसी चीजों को भी बिदअत बताया जो कि बिदअत नहीं है, और मुकल्लिद जिस चीज को बिदअत बोलते हैं उनके फतवा हम पर लागू नहीं होता क्योंकि हम मुकल्लिद हैं। हाँ, मुकल्लिदीन में जो सूफिया और बुजुर्गों को मानने वाले हैं वो किसी चीज को बिदअत बोलेंगे तो वो बिदअत होगी। जो नहीं मानने वाला है वो बेचारा हकीकत से अवजल है, वो ना वाकिफ है, वो जाहिल है। तो इस लाइन से नावाकिफ होने की वजह से ना तजुर्बेकार भी है तो उसकी राय में नक्स है, उसकी राय अलील है, राय अलील, बीमार की राय भी बीमार होती है, इसलिए उनका फतवा लागू नहीं होगा। तो जो उलमाए हक़ानी है और जो बुजुर्गी और तसव्वुफ से वाकिफ भी है वो अगर किसी चीज में सुन्नत और बिदअत होने का हुक्म लगाते हैं तो उस बिदअत से बचना जरूरी होगा बुजुर्ग होने के लिए, और जो उससे नहीं बचेगा वो बुजुर्ग कभी भी नहीं हो सकता। इस चीज को वो हलाल हराम बताते हैं तो हराम से बचना जरूरी होगा बुजुर्ग होने के लिए। अगर उलमा ने किसी चीज को हराम बताया और कोई आदमी उसमें लगता है और उसकी कोई तौजीह भी नहीं हो सकती है, कोई माजूरी भी उसके साथ में नहीं है, बस वो बुजुर्ग कभी भी नहीं हो सकता। तो कर में इस पर अर्ज का बात दूसरी तरफ चली गई। तो ये जो बातिनी फिक़ा जो है इसके अल्लाह तबारक व तआला ने 4 इमाम पैदा किए, और इन चारों के जरिए से वसूल इल्लाह यानी ईमान की तकमील, शरीयत की तकमील अल्लाह ने मुयस्सर फरमाई। क्योंकि फिर ये ज़ाहिरी फिक़ा पर चलाते हैं, फिक़ा के एतबार से चूंकि ये बातिनी जो ये अइम्मा गुजरे हैं ये खुद भी मसाइल के अंदर ज़ाहिरी अइम्मा की तकलीद करते हैं। इनमें से कोई भी गैर मुक़ल्लिद नहीं था। अब किलान पीर रहमतुल्लाह अलैह हम्बली मसलक थे, और बाकी तीनों जो बुजुर्ग गुजरे हैं वो सारे के सारे हनफी मसलक थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल को किलान पीर रहमतुल्लाह अलैह मसाइल में अपना इमाम मानते थे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हनफी और मसलक होने के बावजूद पिराने पीर को बातिनी मसाइल में अपना इमाम माने। और इसी वजह से पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरा अफगानिस्तान और इधर चाइना, पूरा यहाँ से वहां तक बस पिराने पीर की अकीदतमंदों से भरा हुआ है। हालांकि ये सब हनफी है, इसमें कोई हम्बली नहीं है। इमाम अहमद इब्न हम्बल के मसलक को कोई नहीं मानता इस इलाके के अंदर, क्योंकि ये पूरे इलाके हनफी मसलक हैं, लेकिन पिराने पीर को सब मानते हैं, और पिराने पीर सबके मुक्तदा है, सबके इमाम है, क्योंकि वो तसव्वुफ के इमाम है, और वो खुद मसाइल के अंदर इमाम अहमद इब्न हम्बल को मानते थे। हम लोग मसाइल में इमाम अबू हनीफा को मानते हैं, और तसव्वुफ के अंदर चारों में से आप जिसको चाहे माने और उनकी इत्तिबा करें। होगा ये कि ज़ाहिरी शरीयत पर अमल हो जाएगा किसी इमाम की फिक़ा को फॉलो करने पर, और बातिनी शरीयत पर अमल हो जाएगा किसी इमाम बातिनी यानी पीराने तरीक़त में से किसी पीर के तरीक़े को अपना लेने पर, और उस सिलसिले में दाखिल होकर उसको हासिल कर लेने की सूरत में ज़ाहिर और बातिन दोनों मुकम्मल हो जाएंगे।
یہ جو آپ کا جوڑ ہے یہ سلسلہ قادریہ کمالیہ کا جوڑ ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک سلسلے کے لوگ دوسرے سلسلے والوں سے کوئی تعارف نہیں کرتے تھے، ان کا